السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر محمد اقبال. میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے دل کی دھڑکن میں اضافے یا ٹیکیکارڈیا کی وجوہات کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ دل کی دھڑکن میں کمی یا دل کی رفتار سست ہونے کی وجوہات کیا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نارمل انسان کا دل 1 منٹ میں 60 سے لے کر 100 بار تک دھڑکتا ہے. نارمل انسان کا ہارٹ ریٹ 60 سے 100 تک ہوتا ہے. اگر اس کی یہ رفتار 1 منٹ میں 50 سے کم ہو جائے تو اس کو میڈیکل ٹرم میں ہم بریڈیکارڈیا یا دل کی دھڑکن میں کمی کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بریڈیکارڈیا یا دل کی دھڑکن میں کمی یا دل کی رفتار میں کمی کی وجوہات کیا ہیں. اس میں ایک دو تو فزیولوجیکل کازز ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے باڈی کا دل کی رفتار کو سلو کرنا، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس میں جو ہے مینلی ایتھلیٹس یا جو ہارڈ ورک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مزدور وغیرہ ہیں، جم کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں میں، کھلاڑیوں میں جو ہے دل کی دھڑکن نارملی تھوڑی سی کم رہ سکتی ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ فزیولوجیکل کاز کی وجہ سے ہے. پھر دوسری جو ہے کہ جب ایک عام بندہ جب سو رہا ہوتا ہے، گہری نیند کے اندر ہوتا ہے، ڈیپ سلیپ میں، تو اس کا ہارٹ ریٹ بھی تھوڑا سا نارمل سے کم ہو سکتا ہے. تو یہ دو مین فزیولوجیکل کازز ہیں، ایتھلیٹس یا لیبرر، اور دوسرا جو ہے گہری نیند کے اندر. یہ جو ہے فزیولوجیکل کازز ہیں دل کی دھڑکن میں کمی کی. اس کے علاوہ باقی جو اکثر وجوہات ہیں وہ پیتھولوجیکل ہیں، اور وہ کسی ڈیزیز یا بیماری کے پروسیس کا پارٹ ہے. ہم ان پیتھولوجیکل کازز کو جو ہے ہم دو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو کارڈک کازز ہیں، جو دل کی بیماری، دل کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کم ہے، اور کچھ نان کارڈک کازز ہیں جس میں دل کی اپنی تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کسی اور جگہ پہ جسم کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس کا ایفیکٹ دل کی دھڑکن پہ ہو رہا ہے اور دل کی دھڑکن میں کمی آ رہی ہے. تو نان کارڈک میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے ڈرگز ہیں، جو میڈیسن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دل کی دھڑکن کو کم کرتی ہیں. اسپیشلی جو دل کے مریض اکثر ان ادویات کو یا بلڈ پریشر کے مریض لے رہے ہوتے ہیں، ان ڈرگز میں بیٹا بلاکرز ہیں، کیلشیم چینل بلاکرز ہیں، ڈائجاکسن ہے یا کوڈرون وغیرہ. یہ کچھ ڈرگز جن کے جو ہے گروپس میں نے بتائے ہیں. یہ دوائیوں کا کام دل کی دھڑکن کو کم کرنا ہے. تو اگر کوئی مریض یا کوئی بھی آدمی ادویات یہ لے رہا ہے تو اس میں جو ہے نارملی دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے، یا یہ ریکوائرڈ ریٹ سے بھی دل کی دھڑکن کو زیادہ کم کر سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ جو ہے پیتھولوجیکل نان کارڈک کازز میں ہے. ہائپوتھائرائڈزم ایک امپورٹنٹ کاز ہے کہ ہمارا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے، اگر اس میں اس کا جو ہارمون ہوتا ہے تھائرائڈ ہارمون TSH T3 T4، اگر اس میں کمی آ گئی ہے، ہائپوتھائرائڈزم کا کوئی مریض ہے، تو اس میں بھی جو ہے دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر جو ہے باڈی کا ٹمپریچر کافی کم ہو گیا، اسپیشلی سردیوں میں اور بزرگوں میں یہ بات ہو سکتی ہے، یا بہت زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ باڈی کا کور ٹمپریچر اگر کافی نیچے چلا گیا ہے تو ہائپوتھرمیا میں بھی جو ہے دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ الیکٹرولائٹس ہیں ہمارے جسم کے اندر، اگر ان جیسے پوٹاشیم ہے ان میں ڈسٹربنس آ جائے تو پوٹاشیم کے بڑھ جانے سے بھی جو ہے دل کی دھڑکن یا دل کی رفتار کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دماغ کے اندر کسی وجہ سے اگر پریشر بڑھ گیا ہے، جیسا کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے، یا دماغ کے اندر کوئی رسولی وغیرہ ہے جس کی وجہ سے دماغ کے اندر جو ہے پریشر وہ بڑھا ہوا ہے، فلوئڈ کا پریشر، ریز انٹراکرینیل پریشر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے دل کی دھڑکن وہ کم ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہیں، ان میں بھی دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے. ان انفیکشنز میں جو ہے ایک انٹیرک فیور کامن ہے، پھر لائم ڈیزیز ہے، چاگاز ڈیزیز ہے. یہ کچھ انفیکشنز ہیں جو باڈی میں ہوں تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے. پھر کچھ کولیجن واسکولر ڈیزیزز جس کو ہم بولتے ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز بھی ان کو کہتے ہیں، جو ہے رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے، SLE ہے، اور ان میں جو ہے کولیجن واسکولر ڈیزیزز، ان میں بھی جو ہے دل کی دھڑکن، دل کی رفتار جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. پھر کچھ انفلٹریٹو ڈیزیزز ہیں، دل کے اندر وہ انفلٹریٹو جو ہے ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جیسے سارکائڈ ہے یا امائلائڈوسز ہے، ان کی وجہ سے بھی جو ہے دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے.
تو یہ جو ہے کچھ تھیں چیزیں جو کہ اٹ سیلف کارڈیک نہیں تھیں، لیکن یہ دل کی دھڑکن کو کم کرتی ہیں، یہ سسٹیمک ڈیزیزز تھیں۔ اور اب ہم جو ہے ڈسکس کریں گے کہ کچھ ایسی کازز جو کہ دل کی اپنی کازز ہیں جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے۔ ان میں جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے بزرگوں میں اور زیادہ عمر کے افراد میں جو ہے سکس سائنس سنڈروم ہے، کہ ان کا جو دل کی اپنی بیٹری ہے یا دل کا جو پیس میکر ہے، وہ دل کی جہاں سے دل کی جو ہے دھڑکن جنریٹ ہوتی ہے، جو دل کی دھڑکن وہ سٹارٹ کرتا ہے، وہ جو ہے تھوڑا ویک ہو جاتا ہے۔ جسے عام طور پہ ہم جو ہے مریضوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے دل کی بیٹری تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے۔ تو ان میں جو ہے اولڈ ایج کے پیشنٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن کم ہو، یا پھر کنڈکشن سسٹم جس میں ہمارا کرنٹ فلو کرتا ہے دل کا، اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اسپیشلی جو اے وی نوڈ ہے ہمارا، اس کے لیول پہ اگر کوئی بلاکیج ہو گئی ہے تو اس میں فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری ہارٹ بلاک ہو سکتے ہیں، جس میں دل کی دھڑکن کم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ کنجینیٹل ہارٹ بلاک، جیسے جو ہے پیدائشی طور پہ کچھ لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہارٹ بلاک چل رہا ہو اور ان کے دل کی رفتار جو ہے وہ کم ہو۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک امپورٹنٹ کاز ہارٹ اٹیک یا ایم آئی ہے، اسپیشلی انفیریور وال ایم آئی جو ہے ہارٹ اٹیک کی قسم ہے، جس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ساتھ ہارٹ بلاک بھی آئیں یا دل کی دھڑکن میں بھی کمی ہو جائے۔ تو یہ کچھ جو ہے دل کی کازز تھیں، اور اسی میں پھر جو ہے سرکائڈ اور امائلائڈوسس، یہ انفلٹریٹو ڈیزیزز بھی آ جاتی ہیں جو دل کی وجہ سے دل کی دھڑکن کو کم کرتی ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں کمی آ سکتی ہے، جس میں کارڈیک کچھ کازز ہیں، کچھ نان کارڈیک ہیں۔ تو جو ہیں ان کو پھر اکارڈنگلی ہر ڈیزیز کو جو ہے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ سپوز جیسے کہ نان کارڈیک ہیں، ان میں اگر تھائرائڈ ہے، ہائپوتھائرائڈزم ہے، تھائرائڈ کی کمی، تو اس کو ہم جو ہے اکارڈنگلی تھائروکسن سے ٹریٹ کریں گے۔ یا اسی طرح ٹمپریچر کم ہے تو اس کو ٹمپریچر کو ہم نے بلڈ کرنا ہے۔ پوٹاشیم بڑھا ہوا ہے تو اس کو ہم نے پوٹاشیم کو کم کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دماغ کے اندر پریشر بڑھا ہوا ہے، ریز آئی سی پی ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا ہے، نیورو سرجیکل جو بھی اس کی انٹروینشن ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر جو ہے کسی میں انفیکشن وغیرہ ہے تو اس کو انفیکشن کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ والی کازز جو ہیں، اس کو جو ہے اگر ہم ٹریٹ کریں گے تو وہ جو دل کی دھڑکن کی کمی تھی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح کارڈیک کازز جو ہیں، ان میں اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اگر ایم آئی کی وجہ سے ہے، اس کو ہم جو ہے اینجیوپلاسٹی وغیرہ کر لیتے ہیں تو پاسبل ہے کہ وہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یا جو ہے اگر کوئی ڈرگ اس کو کاز کر رہی ہے، جیسے بیٹا بلاکر وغیرہ اور ایسی چیزیں ہیں، اور اگر ہم اس ڈرگ کو روک دیتے ہیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ دل کی دھڑکن ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر یہ ہارٹ بلاک جو ہے سکس سائنس سنڈروم کی وجہ سے ہے اولڈ ایج میں، یا کنجینیٹل ہارٹ بلاک ہیں جو کہ اب ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور مریض کو اس کے سمٹم، علامات، چکر آنا، کمزوری، نکاہت وغیرہ محسوس ہونا، یا بے ہوشی، غنودگی ہونا، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دل کی بیٹری یا دل کے اندر پیس میکر لگا کے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ مین کازز بھی ڈسکس کر لی ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا اوور ویو لے لیا ہے کہ اس کی سمپل کاز کو ٹریٹ کرنے سے لے کے دل کی بیٹری یا دل کے پیس میکر تک اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک انفارمیشن تھی۔ تھینک یو۔